غور کرنا، تھوڑا سوچنا اس کے اوپر. مخلوق تو فانی ہوتی ہے اور کلام متکلم کی صفت ہو کر ہمیشہ کے واسطے باقی ہوتا ہے. کلام صرف اردو نہیں ہوتا، صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے، صرف لفظوں کا نام کلام نہیں ہے. نظم اور معنی یعنی الفاظ اور اس کا مفہوم دونوں کا مجموعہ قرآن ہے. اگر کوئی خالی اردو میں، خالی انگریزی میں، خالی تیلگو میں، بلا عربی کے چھاپ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ عربی کا قرآن، یہ اردو کا قرآن، یہ ہندی کا قرآن، غلط لکھا ہے حضرت مفتی صاحب نے. قرآن تو صرف عربی ہی میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں اس کا ترجمہ بول سکتے ہو آپ، کلام اللہ کا ترجمہ اردو میں، کلام اللہ کا ترجمہ ہندی میں. اردو قرآن نہیں ہے، ہندی قرآن نہیں ہے، قرآن تو عربی ہی میں ہے. اچھی طرح سے دیکھ لو، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہاں لفظ کلام استعمال کیا گیا ہے. وہ ایمان لاتے تھے اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر. واتبعوہ، ان کی اتباع کرو. پھر حکم آیا واتبعوہ، ایمان لانے کے بعد اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آیت نمبر 157 اور 158، ان دونوں آیتوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جب موقع ملے سمجھ کے پڑھنا. ان دونوں میں ہمارے نبی سے تعلق کی بنیادیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق کیسا ہو، کن کن معاملے میں ہو، کس کس حیثیت سے ہو، تلاش کرنا ہے تو آیت نمبر 157 اور 158 ضرور پڑھ لینا. بتا دیا ہے ان صفات کے بغیر ہمارا تعلق کھوکھلا ہوگا، ہلکا ہوگا، زبانی جمع خرچ ہوگا. تعلق جتنا مستحکم کرنا ہے ان میں اتر جاؤ. یہاں تک تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے لیے. آگے پھر وہی واقعہ لوٹ کے آ گیا جو اوپر سے آ رہا تھا قوم موسیٰ کا. درمیان میں حضرت موسیٰ کی دعاؤں کی مناسبت سے کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے رحمت نہیں ہے یہ بیان کر دیا گیا. یہ بات ختم ہوتے ہی پھر وہیں آ گئے موسیٰ کی قوم پر. فرمایا ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت، ایک امت ایسی ہے جو ہدایت پر ہے. یہدون بالحق، حق کی ہدایت دیتی بھی ہے. وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں. پورے یہودی خراب نہیں. امت موسیٰ میں، قوم موسیٰ میں کچھ ایسی بھی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے اور عدل و انصاف کرتی ہے. ان کے صفات کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں سورہ آل عمران میں. لیسوا سواء من اہل الکتاب، اس آیت کے تحت کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں. منہم امۃ قائمہ، اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں حق پر، تلاوت کرتے ہیں وغیرہ ذالک. وہاں صفات موجود ہے. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 ٹکڑے کر دیے. 12 ٹکڑے لوگ کہتے ہیں اتفاق اور اتحاد. پھر یہ 12 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ وقطعناہم، اور ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کتنے ٹکڑے کیے؟ 12 عشرہ مانے 10 اور اسنتا مانے 2، 2 اور 10 12. وقطعناہم 12 اسباطا امما، امما جمع ہے امت کی، اور اسباط سبق کی جمع ہے خاندان. ان کے خاندان کے اعتبار سے ہم نے 10 نہیں 12 ٹکڑے کر دیے. یہاں تک کہ دریائے نیل میں جب لکڑی ماری گئی راستے بھی 12 بنے، یہی 12 خاندان. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف، اذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جبکہ پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کہ مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر. پتھر اور لاٹھی اور اس سے پانی کا نکلنا عقل میں آتا ہے کسی کے؟ آپ پتھر پہ لاٹھی ایک نہیں 1000 مار کر دیکھ لو. اللہ چاہتا ہے تو لاٹھی اور پتھر سے پانی نکلتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں نکلتا ہے. یہ دنیا اسباب کے تحت ہے، لیکن خداوند قدوس کا حکم اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس کو راضی کر لو، اسباب بن جائیں گے. اسباب بنانا اللہ کے قدرت میں ہے. لاٹھی اور پتھر کا تعلق کیا ہے؟ پانی سے. حکم دیا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہی لاٹھی جس کا تجربہ کر چکے ہو جادوگروں کے مقابلے میں. کوہ طور پر لاٹھی کو چھوڑ کر سانپ بنا کر دے چکے ہو، وہی لاٹھی سے بھی استعمال کرو. جیسے ہی پتھر پہ مارا فَانْبَجَسَتْ، پھوٹ پڑے. انبجسا کے معنی پھوٹ پڑنا. کتنے؟ منہ، اسی پتھر سے 12 عینا، عینا مانے چشمہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے. لاٹھی پر ضرب ایک لگی ہے، چشمے کتنے نکلے؟ 12 نکلے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. ایک لاٹھی پانی میں لگا تو 12 راستے بنے تھے، اور ایک لاٹھی پتھر پہ لگا تو 12 کے ٹکڑے نکل گئے، چشمے نکل گئے. قد علم كل اناس، تحقیق جان لیا ہر انسانوں نے، مشربہم، اپنا مشرب، پانی پینے کی جگہ، اپنا پن گھر کہاں ہے. بتانے کی نوبت نہیں آئی تو بائیں ہے تو دائیں ہے تو نمبر 1 ہے تو نمبر 2 ہے. ہر ایک پہچان لیتا اپنے مشرب کو. حدیث میں آتا ہے جنت والا گھر کیسے پہچانیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے بالا خانے ہوں گے، جنت میں میرا گھر کون، کیسے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے جنت والا گھر اتنا تیز، اتنا جلدی پہچانیں گے کہ دنیا والے گھر سے جلدی پہنچ جائیں گے. وہاں کیسے پہچانیں گے؟ قدرت ہے اللہ کی. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ سوچتے رہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے. یہ پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہوئے مان کے چلو عقل کام نہیں کرنے والی ہے. یہاں تو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشمے 12 پھوٹ پڑے، ہر ایک نے اپنا مشرب اور منگھر دیکھ لیا. اس کے بعد پوری قوم نے کہا دھوپ بہت لگ رہی ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے چھاؤں کر دیا ان کے اوپر بادلوں سے. ذللنا، سایہ کیا ہم نے. ذلّا سایہ، ذللنا ہم نے سایہ کر دیا. کیا؟ علیہم الغمام، غمام کے معنی بادل، بادل ڈال دیا. بادلوں سے اللہ نے چھاؤں کا انتظام کر دیا. اس کے بعد کہا بھوک لگی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، تو نازل کر دیا ہم نے ان کے اوپر من کو. من کیا ہے؟ یہ ترنجبین ہے. من والسلوى، بٹیریں، حلوہ اور بٹیر. درخت پر میٹھا خود بخود آیا، یہاں قلاقند بنانا پڑتا، وہاں قلاقند تیار ہے. اس کے بعد بٹیر کا انتظام کیا ہے، کھاؤ اور پیو. اللہ کہتے ہیں میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، گوشت بھی ہے. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کو ہم نے دیا ہے بطور رزق، کھاؤ. یہ سب کھلا پلا کے پھر ان پر مغضوب علیہم کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. اب آپ سوچتے ہیں ظلم کیسا کر سکتے لوگ؟ میٹھا کھائے، بہترین قسم کا گوشت کھائے، بادلوں کی چھاؤں اٹھائے، پتھر سے نکلا ہوا شیریں پانی پیے، نبی کی صحبت میں رہے. یہ کیسا گناہ ہوئے؟ ہر درمی کہاں سے آئی؟ اللہ نے چند مثالیں پیش کر دی ہیں 2 آیتوں میں. یہاں یہ 2 آیتیں آخری ہیں انشاءاللہ، رکوع مکمل ہو جائے گا. ہر درمی کیسے ہوتی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب کہا گیا ان سے رہو اسی گاؤں میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کے معنی مغفرت چاہتے ہیں ہم. حِطَّةٌ کے معنی ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بخشش چاہتے ہیں.
وادخلوا الباب سجدا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم نغفر لکم خطیاتکم، ہم مغفرت کر دیں گے تمہارے واسطے تمہاری خطائیں. دو کام کر لو، کہنے کو حتتن کہو اور کرنے کو سجدہ کرو، دو چیز تو ہے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، عمل میں سجدہ اور بول میں حتتن، دو چیز مانگنا. اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزيد المحسنین، اور ہم عنقریب زیادہ ہی کرتے رہیں گے محسنین کے واسطے. محسن کی جمع محسنین، درجہ احسان پر پہنچنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر اس کی بات پوری کرنے والے، سجدہ کرنے والے، استغفر اللہ پڑھنے والے. حتتن ایسا ہی سمجھو جیسے ہمیں حکم ہے استغفر اللہ پڑھنے کا. واستغفر لذنبک واستغفرہ، یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ کہو، یہ کروایا اللہ نے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جیسے یہ حکم ہمارے واسطے ہے، نبی نے فوراً کہا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی نے عمل کر لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو بجائے حتتن کے کہا ہنتتن، گیہوں چاہیے گیہوں، حتتن کے بجائے ہنتتن بدل دیا اس کو. اور سجدے کے بدلے کیا کیا؟ بجائے جھک کر جانے کے، دروازے میں گھسنا ہے جھکتے ہوئے، تو پہلے پاؤں ڈالا، پاؤں ڈال کر بینڈ ہو کر پھر جا کر سر نکالا تاکہ جھکنے کی نوبت نہ آئے. عقل ایسی ہوتی ہے، بینڈ ہو گئے مگر جھکے نہیں. ہمارے پاس اردو میں مثل مشہور ہے، رسی جل گئی بل باقی رہ گیا. اور بعض کہتے ہیں گھمچی جل گئی. گھمچی اردو میں بہت ثقیل لفظ ہے، وہ ایک لال قسم کا دانا ہوتا ہے، دانا پورا جلنے کے بعد لال ہی دکھائی دیتا ہے. تو یہ حالت قوم کی ہے. حتتن کو ہنتتن کر دیا اور سجدے کو عقل سے دکھا دیا. کیا کیا؟ فبدل مانے بدل ڈالا. اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، فبدل الذین ظلموا منہم، سمجھے نہیں، منہم، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بدل ڈالا. قولا غیر الذی قیل لهم، بات کو بدل ڈالا. قولا بات، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا حتتن، تو کہا انہوں نے ہنتتن، یہ بدل دیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر آفت آسمان سے. رجز کے معنی آفت، آسمانی پکڑ. کیوں بھیجا؟ بما كانوا یظلمون، اس واسطے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظلم کرتے رہے. تو دیکھو، قول بدلا، عمل بدلا، تو اللہ کا فیصلہ بدل گیا. جس قوم پر من و سلوہ تھا، بادلوں کی چھاؤں تھی اور پتھروں کا پانی تھا، اسی قوم پر اللہ کی طرف سے آسمان سے آفت آئی. دستور اللہ کا بدلتا نہیں ہے، دستور باقی ہے. لہذا جیسے ان کو جو کہا گیا تھا نہیں کہا، بدل دیا، آج ہم بھی اگر قرآن کریم کو بدلنا چاہیں گے اور خود نہیں بدلیں گے، اور نبی کی سنت کو بدلنا چاہیں گے خود نہیں بدلیں گے، تو دستور تو وہی باقی رہے گا. ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہمیں حتتن کو ہنتتن نہیں کرنا ہے، ہمیں تو حتتن ہی کہنا ہے، ہمیں تو استغفر اللہ ہی پسند ہے، ہمیں تو سجدہ ہی پسند ہے. جیسا نبی نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، ہمیں ویسا ہی کرنا ہے. یہ ان کی ایک مکاری تھی. دوسری مکاری ان کی تھی، چربی کو مت بیچو، یہ حکم تھا. تو کیا کرتے؟ چربی کو پگھلا دیتے. اب گھی بن گیا. اب کس کو پتا کہ یہ تیل ہے کہ چربی ہے، بیچو. یہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ہیلا، مکر. کہا جاتا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو یہ مچھلیاں ہفتے ہی کو چڑکا دیتی تھیں، ابلتی تھیں، اوپر دکھائی دیتی تھیں، شرعاً اچک اچک کر. اور ہفتے کا دن غائب ہوا، انہوں بھی غائب، منہ میں پانی آتا. کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، ہفتہ کو گڑا باندھ دیتے، آئندہ کل پکڑیں گے اس کو. تو یہ کیا ہے؟ ہفتے کو مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن ہفتے کے بعد آئے گی، انتظام ہفتے کو کر دیا. ہاں، یہ کیا ہے؟ ہم نے جہیز میں کچھ نہیں مانگا، لیکن رشتہ ایسی جگہ بھیجا خود ہی آتا. یہ ہے مکاری. اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ پوشیدہ نہیں ہے، نیتیں جانتا ہے وہ. نیتیں صحیح کر لو. اللہ تعالیٰ کے پاس مکر و فریب نہیں چلنے والا ہے. کیا کریں؟ انہوں نے خود دیا، ہم نے کب مانگا؟ اللہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہدایات کی، دینداری کو ترجیح دو، دیندار کو دیکھو، دین کو پسند کرو، اس پر نگاہ رہے گی، اللہ برکت سے نوازے گا، سکون رکھنا سنائے گا. اور اگر نگاہ جائے گی دنیا پر اور نبی کے باتوں کی تعویل کریں گے، تو تعویل کرنے والوں کا انجام انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ سنیں گے.